کی بولنا قطعاً حرام ہے، غفلت کی نیند سونا بھی ایک نیک کام ہے۔ جو کام چکی ہے چیز اسے چھوڑتے چلو، کچھ تم بھی تاکہ دیش کی تعمیر کر سکو۔ دوڑو ادھر ادھر نہ کرو کوئی خاص کام، کھاؤ کسی کا لوٹ کے مشہور ہوگا نام۔ یہ علم آج کل کوئی دولت نہیں رہا، کوئی ہنر باعث سے عزت نہیں رہا۔ میٹھے سے شہد کو بھی کبھی کڑوا کہا کرو، لوکی کی بھانگ کو بھی کریلا کہا کرو۔ بچوں کی فکر کرنا بالکل فضول ہے، ان کے لیے خدا ہے، خدا کا رسول ہے۔ اس بے حسی کا قوم ابھی تک شکار ہے، آدھی صدی گزر گئی اب بھی گوار ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ مکرم المقام قابل احترام الشخصیات اور میرے ہر عزیز ساتھیوں، آج ہم آپ حضرات کے سامنے جس عنوان سے بات کرنے کی استقامت اختیار کی وہ قوم کی بے حسی۔ حضرات محترم، آج جو بھی قوم اپنے فیوچر کو لے کر کے کوشش نہ کرے، اپنے پرچم کو دیکھ کر کے کام نہ کرے، واقعی وہ قوم پیچھے کی پیچھے رہ جاتی ہے اور ہر کام میں وہ ناکامیوں کا شکار ہو جایا کرتی ہے۔ آج اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے اوپر جو پریشانیاں نظر آ رہی ہیں وہ غلط بات نہیں ہے۔ اس معنی کر کے کہ ہم نے خود ہی غفلت برتی ہے اور ہم نے خود ہی اپنے معاشرتی زندگی کو بے لگام چھوڑ دیا ہے، اور ہم آپ نے ایک ایسے راستے اختیار کر لیے ہیں کہ جن پر ہمیں اور آپ کو ایک چوٹی بھی دکھائی دیتی ہے تو ہمارے دلوں کے اندر وہ وہم اور وسوسہ اور ڈر اور خوف پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ سامعین محترم، میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات آگے بڑھتا ہوں۔ چلتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں۔ آپ کو معلوم ہوگا تو صحابی ہیں حضرت معاذ اور حضرت معوذ۔ مقام بدر کا وقت ہے، مقام بدر کی لڑائی کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ مقام بدر میں جنگ ہے، تمام نوجوان تیار ہو جائیں، اور تمام والدین سے یہ گزارش کی کہ آپ اپنے اولادوں کو تیار کر دیں۔ اور الحمدللہ آقا کے فرمان کے مطابق تمام صحابہ نے تیاری شروع کی، لیکن آگے چل کر کے معاشرے میں کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ کچھ عورتیں مایوسی کا شکار بنی ہوئی ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا کہ بتائیے وجہ کیا ہے، علت کیا، آپ مایوس کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جن کے پاس اولاد ہیں آقا کے فرمان کے مطابق اتنے عمر سے زیادہ ہونا چاہیے، اس طرح کے ہونا چاہیے، ان لوگ تو اپنے اولاد کو بھیج رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اولادیں ہیں وہ آقا کے فرمان کے مطابق نہیں ہیں۔ بغل میں بچے کھڑے تھے، انہوں کے اندر وہ جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا، انہوں کے دل میں اس جوش نے انگڑائی لینی شروع کر دی۔ آقا کے فرمان کے مطابق وہ نہیں تھے، لیکن کہا امی جان آپ صرف اجازت دیں، آقا سے منوانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ والدین ڈرتے ڈرتے اجازت دی کہ جاؤ بیٹے جاؤ۔ جاتے ہیں آقا کے دربار میں، آقا نظر کرم فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سب لوگ حکم کے مطابق
مطابق تشریف فرما ہے، لیکن دو بچے جو ابھی قد کے چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں، آقا نے فرمایا وہ دو بچے نہیں جا سکتے۔ بچے مایوس ہو گئے، آقا ہم جائیں گے، بچپنا کا عالم ہے، زمانے طفلی ہے، بچے ضدی ہوا کرتے ہیں۔ دونوں بچے آقا کے سامنے آئے اور کہا کہ آقا ہم بھی جائیں گے بدر کے میدان میں، ہم بھی لڑائی لڑیں گے۔ بڑی کسالی کے بعد، بڑی کوشش کے بعد، بڑی ضد کے بعد آقا مسکرا پڑے اور کہا ٹھیک ہے امتحان ہوگا، اس کے بعد اگر کامیابی حاصل ہو جائے گی تب جا کر کے آپ کو جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آقا نے دوڑ لگوائی، دوڑ میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ آقا مسکرا پڑے، کہا ٹھیک ہے۔ پھر آقا نے ایک اور بہانہ کیا، کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون قد میں بڑا ہے، جو قد میں بڑا ہوگا اسے بھیج دیا جائے گا۔ وہ دو بچے کہ ٹھیک ہے آقا آپ کا فرمان یہ بھی پورا ہوگا۔ صحابہ کرام کی صف لگی، وہ دو بچے جب کھڑے ہوئے قد میں تو چھوٹی دکھائی دیے، لیکن ان دو بچوں نے اپنی ایڑیاں اٹھائی۔ آقا اور مسکرا پڑے، کہا واقعی ان لوگوں کے اندر ایک جوش، ایک بلبلہ ہے۔ آقا اجازت دے دیے۔ مقام بدر کے اندر جب لڑائی کی صفیں لگ گئی تو ادھر اور ادھر حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے بغل میں جو صحابی کھڑے ہوئے وہ وہاں تشریف نہیں فرما تھے، لیکن جب مقام بدر پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ بچے جو ہمارے بغل میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم اور آپ ان بچوں کو بچائیں گے یا پھر دشمنوں سے مقابلہ کریں گے؟ ان دو بچوں نے کہا صحابہ کرام سے بڑی ہی پیار اور محبت کے ساتھ کہا بتائیے تو ابو جہل کون ہے؟ صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ دو بچے ہیں اور اتنے بڑے سردار کا نام پوچھ رہے ہیں۔ کہا بتائیے تو صحیح، وہ مردود نے میرے نبی کو نعوذ باللہ گالی دی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ بیٹو تم لوگ چھوٹے ہو، قد میں بھی چھوٹے ہو، تم لوگ دوڑ بھی صحیح سے نہیں پاؤ گے، تم لوگ کیا ابو جہل کو مانیں گے؟ وہ تو آدھی سلطنت کا بادشاہ بیٹھا ہے۔ ان کا بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا دیکھو وہ سامنے سے جو آ رہا ہے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اور جو بیٹھا ہوا ہے وہی ابو جہل ہے۔ دونوں بچوں نے حضرت معاذ اور معوذ نے ایسی دوڑ لگائی اور جا کر کے نمرود اور مردود ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور اسے جہنم رسید کر دیا۔ یہ ہوتا ہے جوش اور بلبلہ۔ وہاں یہ نہیں دیکھا گیا کہ قد میں چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں یہ قد نہیں دیکھا جاتا ہے، پد دیکھا جاتا ہے۔ یہ پد میں کیسا ہے، قد کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہماری یہ قوم کی مثال بن چکی ہے۔ اگر کوئی ممبر اور کرسی سے بیٹھ کر کے کوئی آواز نالج کی بات بتانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہماری یہ قوم پر تنقید کرنا شروع کر دیتی ہے کہ آج یہ بات نہ بتائی جائے کیونکہ ماحول خراب چل رہے ہیں، آج یہ بات نہ بتائی جائے کیونکہ ماحول سازگار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہمیں اور آپ کو بات کہنے کے حقوق ہمیں معلوم نہیں ہے؟ اگر آج کوئی قوم کا بچہ آ کر کے مسلمانی کسی ایک شخص کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بتانے لگتا ہے ہندوستان کے آئین کی باتیں، وہ بتانے لگتا ہے ہندوستان کے سنویدھان کی باتیں بتانے چلتا ہے، تو آج کا یہ مسلمان کہتا ہے یہ کون سی چڑیے کا نام بتا رہے ہو بھائی صاحب، یہ کون سے پرندہ کا نام ہے؟ کیونکہ ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی باتیں کرے، صرف نماز پڑھنا، ذکر کرنا یہی مقصد حیات کا کام نہیں ہے، یہی مقصد حیات کا نام نہیں ہے اس ہندوستان میں رہنا، بلکہ پولیٹیکل کی بات اگر میں کروں، سیاست اگر ہے اسلام میں ایک ایسا مقام رکھتا ہے جس طریقے سے بدن میں ایک سب مقام رکھتا ہے، عزت اور وقار رکھتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں یہ سیاست اس دنیا کے اندر سب سے پہلا اگر پرائم منسٹر کوئی دکھائی دیتا ہے، سب سے پہلا اگر کوئی پی ایم دکھائی دیتا ہے، وہ آدھی دنیا کا حکمران دکھائی دیتا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ آج مسلمانوں کی قوم چھوڑ چکی ہے، ضرورت ہے ہم اور آپ ہر چیز میں حصہ لے لیں، لیکن آج یہاں بہت سارے والدین بیٹھے ہیں الحمدللہ، میں ان کی خدمت میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ کوشچن کرتا ہوں کہ آج ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ سوچ بھر چکی ہے کہ ہمارے پاس اولاد ہے، ہم اور آپ ان اولادوں کی تربیت دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، کسی کا بچہ حافظ ہے، کسی کا بچہ قاری ہے، کسی کا بچہ عالم ہے، کسی کا بچہ انجینئر ہے، کوئی کسی کا بچہ
فون آپریٹر ہے، ہر کوئی ایک منصب کا مالک ہے، لیکن ہمارے والدین جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ انجینئر ہے، ہمارا بچہ قاسمی ہے، ہمارا بچہ حافظ ہے، ہمارا بچہ فون آپریٹر ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ نے اپنے بچے کو تعلیم دی ہے، لیکن یاد رکھنا میرے والدین، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آپ نے صرف تعلیم اس معنی کر کے اپنے اولاد کو دلائی ہے کہ ہمیں اور آپ کو شہرت حاصل ہو، اس معنی کر کے ہم اور آپ نے اپنے بچے کو تعلیم حاصل کروائی ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر نام و نمود حاصل ہو، تو بیکار ایسی تعلیم پر اس سے بہتر تو ایک جاہل انسان جو گاؤں میں کوڑے اکٹھا کیا کرتا ہے۔ جب بات آتی ہے نام و نمود کی تو یہ مسلمان قوم کہتی ہے ہمارا بچہ اس منصب کا وہ ذمہ دار ہے، لیکن جب بولنے کی بات آتی ہے بابو جان نہ بولو، حالات خراب ہے، بابو جان نہ بولو، اس میں ہمیں یہ باتیں وہاں پہنچ جائیں گی، نہ بولو۔ میرے بھائیوں، اگر بولنے کا حق ہے تو بولیے۔ ہمیں اور آپ کو صرف ہم گھر کی معاشی زندگی میں بسر کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو تو یہ معلوم نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں اور آپ کو اگر ضرورت ہے، اگر آپ ہمیں کہیں اگر دنیاوی اجلاس ہو یا اخروی اجلاس ہو، اگر دنیاوی پروگرام میں ہمیں کہا جائے کہ پورا قرآن سناؤ تو ہم سنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے سنانے کے لیے، میں سناؤں گا الحمدللہ رب العالمین العالمین سيقوم تلك الرسل لن تنالوا المحسنات لا يحب الله وإذا سمعوا ولو أننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما أبرئ ربما سبحان الذي قال ألم أقل اقترب خلق المؤمنون قال الذين أمن خلق اتل ما أوحي ومن يقنط وما لي فقال فمن أظلم إليه يربي حامين قال فما خطبكم قد سمع الله تبارك الذي أما يتساءلون من الجنة والناس۔ میں آپ کو علی سے یاد الحمدللہ والناس تک سناؤں گا۔ اگر آپ کہیں گے نبی کی سیرت سناؤ، نبی کا سلسلہ نسب سناؤ، محمد کا آدم سناؤ، میں سناؤں گا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مصر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عبد بن حميصة بن سلمان بن أوس بن موت بن قوال بن عبيد بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بندار بن يطلاق بن طارق بن جاهل بن ناحش بن باقي بن عيبي بن غفقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن زدرب بن جعزم بن ينعل بن إرارة بن عيدي بن ديشان بن عيسى بن أبدان بن إيهام بن مقتل بن ناحل بن صالح بن سمي بن مضي بن عوض بن عرام بن قيلار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن سروج بن نوح بن فهيم بن الطرشان بن شام بن نوح بن لامي بن مدشان بن إدريس بن جريد بن مناريل بن قينان بن آيس بن شيس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں آپ کو سنا سکتا ہوں، نالج کی بات ہوگی، اگر پولیٹیکل کی بات ہوگی، سیاست کی بات ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ جاؤ دیکھو ہندوستان کے آئین کے لیٹر نمبر 5 پر کیا لکھا ہوا ہے ہندوستان کا ہر ویکتی، ہندوستان کا بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور آپ کو نہ معلوم ہو تو آپ کو بتاؤں ہندوستان کے آئین لیٹر نمبر 5 کی پر آپ جائیں گے، اس پر لکھا ہوا ہے رائٹ ٹو فریڈم، آل سٹیزن ول ہیو دا رائٹ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن، کہ ہر کوئی آدمی، ہر کوئی انسان اس ہندوستان سے بسنے والا اپنی تقریری لحاظ سے، اپنی معاشی زندگی سے اپنے انجمن قائم کر سکتا ہے اپنے حقوق لینے کے لیے۔ لیکن یہ تمام باتیں ہمیں کم معلوم ہوگی جب ہم نالج کی فکر کریں گے۔ لیکن آج کوئی بتانے والا اگر آپ کو بتاتا ہے یہ کہتے ہیں حالات خراب ہے، کیا مقصد حیات اسی کا نام ہے کہ صرف زندگی بسر کرنا، ذریعہ معاش اپنی عمر کو کھپا دینا؟ کیا اسی کا نام ہے کہ اسلام کا تعلق سیاست سے نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اس سیاست کا تعلق اسلام میں اس طریقے سے، جس طریقے سے پوری بدن میں ایک سبق نابخار رکھتا ہے۔ بعض اگر تاریخ بتائی جائے، آج ہمارے اوپر ہم نے اپنے اللہ کا رشتہ توڑ رکھا ہے،
نبی سے رشتہ توڑ رکھا ہے. بس ہمیں یہی آتا تو ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے قرآن کو نازل کیا، وہ یہ حفاظت کا ذمہ دار ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی قرآن کو پڑھنے کی، توفیق نہیں ہوتی قرآن سننے کی، توفیق نہیں ہوتی قرآن کے جنوں کو صاف کرنے کی. اس طرح کے کاموں اور اس طرح کے قوموں تو اللہ اپنی نعمت چھین لیا کرتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیا کرتا ہے. آج صرف یہی کہتے ہیں آج ہمارے قرآن کی تنقید کی جائے، اس کے حوالے سے اگر 1857 کی بات بتائی جائے، 1861 کی بات بتائی جائے تو کہیں گے نہیں بتانا چاہیے. اگر ہندوستانی قوم پچھڑا علاقہ بن چکا ہے، اگر یہ مسلمانی قوم پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے، اگر اس کا تعلق اندلس کی تاریخ سے بتایا جائے تو کہتے ہیں نہیں بتانا چاہیے. کیوں نہیں بتانا چاہیے میرے بھائیوں؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان، ہماری یہ مسلمانی قوم اندلس کی طرح ہو جائے؟ وہ اندلس جہاں مسلمانوں نے 800 اور 700 سال تک حکومت کی تھی، لیکن آج وہ مسجد قرطبہ جہاں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے ہزاروں میں تیل جلایا کرتے تھے، لیکن آج وہ اپنے بے بسی کا عالم کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں اگر تم نے بھی اسی طریقے کا بے انجام دیا تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، تمہارے بھی کنٹری میں کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. آج حضرات بہت سے صاحبان کہتے ہیں کہ مسجد اس طرح کی باتوں کی کرنے کی جگہ نہیں ہے. میرا کوسچن کہ آپ بتا دیجیے کہ یہ مسجد کیا یہ نماز روزہ زکات کی باتیں کرنے کی جگہ ہے؟ میرا یہ کوسچن، میرا یہ سوال نہیں بتا سکتے آپ. یہ مسجد عبادت کا گھر ہے، لیکن ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، حالات دیکھ کر فیصلہ کر لیا کرتے ہیں. ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مسلمانوں کی قوم جب اجتماعیت کے طور پر کہیں جمع نہیں ہوتی، صرف جمعہ مسجد میں جمع ہوتی ہے تو اسی طریقے سے اسی لحاظ سے ان تک کوئی باتیں پہنچا دی جاوے. مسئلہ ہوگا یہاں پر کہ آپ کی خطبہ سے میرے ممبر پر نہیں چڑھ سکتے باتیں کرنے کے لیے، لیکن علماء کا فیصلہ ہے، الحمدللہ باتیں ہوتی ہیں اور کی جاتی ہیں. اور بہت سے حضرات یہ کہنے لگے کہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. مسلمانوں کیا ہمیں اور آپ کو اس چیز کی جتنی ضرورت ہے دنیاوی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی ضرورت ہے کہ ہم ہندوستان کے آئین اور قانون کی بھی تعلیم حاصل کریں. ضرورت ہے اس بات کی، ورنہ یہ سمجھے کہ ہم صرف اللہ اکبر کہیں، نہ مسجد ہی تک رہ جائے تو مسجد ہی تک محدود رہ جائیں گے. ہوا وہی اندلس والوں کا حال، ہوا وہی اسپین والوں کا حال. نماز کی بات کی جائے تو کہیں گے بابا یہ ہر جمعہ کو نمازی کی بات کرتا، کتنا نماز پڑھے. کسی اور چیز کی بات کی جائے تو کہیں گے یہی تو وہی کرتے ہیں. اس طریقے کی بات کی جائے، نالج کی بات کی جائے تو کہیں گے یہ تو بابا اپنی لفاظی دکھائی دے رہا ہے. تو کیا ہم اور آپ کے سامنے ضربہ یزید کی گردان چڑھوا رہے ہیں؟ آپ چل کے مسلمانوں یہ اچھی بات نہیں ہے. ہماری قوم تو اسی لیے تو پیچھے چل رہی ہے. ضرورت تھی اس بات کی کہ ہر میدان میں ایک علم والا صاحب علم حصہ لے اور اسے بلند اور مقام عطا کیا جائے. لیکن آج یہ مسلمان قوم ایسی بگڑ چکی ہے کہ کوئی قوم کا بچہ آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی میں تنقید پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. حوصلہ دیجیے، یہ پڑھنے والے بچے آپ سے داد مانگتے ہیں، امداد نہیں مانگتے کہ 2 روپیہ دے دو بھائی، داد مانگتے ہیں. اگر ہم اور آپ نے اس بچے کی حوصلہ افزائی کی ہے، اسے اور عزت اور وقار سے نوازا ہے تو آگے چل کر کے وہی بچے ٹیپو سلطان بن کر کے تمہارے ہندوستان کے اندر دکھائی دیں گے، وہی بچے پی جے ابوالکلام کلام بن کر کے دکھائی دیں گے. لیکن اگر ہم اور آپ نے صرف یہی سمجھا کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو اس بنا کے تعلیم حاصل دے، حافظ بنائے، دوسروں کے سامنے بتائیں کہ ہمارا بچہ حافظ ہے، تعلیم اس بنا کر کے دلوائے ہمارا بچہ انجینئر ہے، ہمارا بچہ BA ہے، LLB ہے، ہمارا بچہ قاضی ہے. صرف نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو تعلیم دیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو جہالت والی زندگی بسر کروا دیں.
میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا، سمجھنے کا۔ کوئی چیتا ٹائگر نہیں آ جاتا ہمارے راستے میں کہ ہمیں ڈس لے گا۔ ہم بولتے ہیں ہمارے پاس یہ قانون ہے، ہم بھی بات کریں گے قانون کے دائرے میں، کیوں کوئی بولے گا؟ بس ہماری یہ پچھڑی ہوئی قوم ہے، ہم ڈرتے ہیں بات کہنے سے۔ کہتے ہیں ابھی کچھ لوگ یہ کہیں کہ اس وقت میں نہیں کہنا چاہیے، اور کہتے ہیں ہمارے آگے والے لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارے آگے والے لوگ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو کون آئے گا؟ کام کرنے کے لیے کون مسندشی ہوگا؟ جب کوئی تیار رہے گا، کوئی تیار ہوگا، کوئی اپنے آپ میں نالج والی بات لے کر کے دوسروں کے سامنے پہنچائے گا، تب تو عوام اسے اختیار کرے گی، تب تو اسے منصب پہ بیٹھائے گی۔ لیکن اگر کہیں گے مرغی کے گھر میں کہ اسی میں رہو، اسی میں رہو، تو کہاں کوئی تمہیں ڈھونڈے گا؟ بس وہی کہے گا جاؤ کوئی کچرے میں چلے جاؤ۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں نے شروع میں شعر پڑھا، بولو نہیں کہ بولنا قطعاً حرام ہے، غفلت کی نیند سونا بھی ایک نیک کام ہے۔ پوری نظم کبھی علامہ صادق مستوی نے لکھا تھا، اور اسی کے دیکھ کر کے آج مسلمانوں کی یہ سوچ بن چکی ہے، یہ فکر ہو چکی ہے، صرف نام اور نمود کے لیے کام کریں، لیکن جہاں بات آتی ہے بات نہیں کہتے۔ میں آپ کو ایک بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک نعرہ لگتا ہے بھارت ماتا کی۔ آپ کو بتاؤں یہ بھارت ماتا کی کیوں لگتا ہے؟ ذرا دھیان سے سنیے گا کہ جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا تو مسٹر سبھاش چندر بوس چندہ کرنے کے لیے نکلے تھے ہندوستان کے اندر۔ ہمارے نزدیک یہی ہے نا کہ اولادوں کی اہمیت زیادہ ہے، ہم اس سے کہیں نہیں کہ ہمارے مرد کی بڑی قیمت ہے، ان کی بڑی قیمت ہے، ہمارا بچہ بڑا ہوگا ہمارے سر کا ایک سایہ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں سننا، ذرا غور سے سننا، سبھاش چندر بوس چندہ لینے گئے، چندہ پورے ہندوستان میں لے کے ایک جگہ گئے جہاں ایک بڑھیا ماتا تھی۔ سبھاش چندر بوس نے کہا ماتا جی ہندوستان کی آزادی کے لیے چندے کی ضرورت ہے، آپ چندہ دے دیجیے، حصہ لے لیجیے۔ بڑھیا نے کہا کہ بیٹے میرے پاس چندہ تو نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس ایک بچہ ہے جس کی عمر ابھی 17 یا 18 سال کی ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں۔ سبھاش چندر بوس نے کہا ماتا جی آپ اپنے بچے کو دے دیجیے، وہ بچہ جب جائے گا ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید ہو جائے گا، اس بچے کا خون رائے گا نہیں جائے گا، آگے آنے والی نسلیں آرام کریں گی، اور وہ نام تا قیامت کی اگر کوئی مورخ لکھے گا تو اس معنی کر کے لکھے گا کہ اس بڑھیا عورت نے اپنے 17 سالہ بچے کو ہندوستان کی آزادی کے لیے دے دیا۔ سبھاش چندر بوس نے کہا، بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے بابو آپ لے جائیے بچے کو۔ سبھاش چندر بوس نے لائے بچے کو ہندوستان کی آزادی میں لگا دیے۔ وہ بچہ جس کی عمر ابھی 17 یا 18 سال کی ہے، آج ہم بھی بڑی قیمت سمجھتے ہیں نا، آج ہم بھی اگر ہمارے سروں پر ہمارے چہروں پر داڑھی اور ٹوپیاں نظر آتی ہے تو بھئی علماء کی قربانیوں کی نشانی ہے۔ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں امن و شانتی کا ماحول بنا رہے تو وہ ہمارے علماء، ہمارے بزرگی کی قربانی کی نشانی ہے۔ اگر نام و نمود کے لیے حاصل ہوا ہوتا، اگر ہم وہ اس وقت کے لیے والدین اپنے اولادوں کی فکر کرتے کہ ہم اپنے والدین کو نہیں ملیں گے، وہ سکتا پتنی بچیں گے یا نہیں بچیں گے، تو آج کتابوں میں مولانا حسین المدنی کا نام نہ دکھاتا۔ اگر دنیا میں یہی ماحول ہوتا، بعد عبید اللہ سندھی کا نام نہ آتا، ٹیپو سلطان کا نام نہ آتا، صلاح الدین ایوبی کا نام نہ آتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، سبھاش چندر بوس بچے کو لے کر گئے، جنگ میں شرکت کی، بچہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، ہندوستان الحمدللہ آزاد ہو گیا اور یہ سونے کا چڑیا بنا۔ اس کے بعد سبھاش چندر بوس نے ایک پروگرام منعقد کیا، لوگوں نے نعرہ لگایا بھارت ماتا کی، لیکن سبھاش چندر بوس نے آئے گائز پر اور ایک کوشچن کیا، سوال کیا کہ تم نے یہ نعرہ تو لگایا ہے لیکن بتاؤ تو صحیح کہ بھارت ماتا کہتے کسے ہیں؟ بہت سے حضرات نے ہاتھ اٹھائے، بتایا کہ بھارت ماتا ہندوستان کی دھرتی کو کہتے ہیں، بہت سے نے کہا کہ بھارت ماتا کسی اور کو کہتے ہیں۔ سبھاش چندر بوس نے کہا نہیں میرے ہندوستان کے بھائیوں، بھارت ماتا اسے نہیں کہتے ہیں، بھارت ماتا اسے کہتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے 18 سالہ بچے کو ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید کر دے دیا، تب جا کر کے ہندوستان آزاد ہوا۔ بھارت ماتا اسے کہتے ہیں اور کسی اور چیز کو نہیں کہتے ہیں۔
اس بوڑھی عورت کا جذبہ دیکھیے، وہ شوق دیکھیے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں آپ کو ضرورت ہے پولیٹیکل کی باتیں سمجھنے کی، ہندوستان کے آئین اور قانون کو سمجھنے کی جتنی ضرورت ہے، قرآن و حدیث کو سیکھنے کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ ہم دنیاوی لائن سے تمام قوانین کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیاست کا معنی ہوتا بھی ہے کہ تمام کنٹری کے قوانین کو معلوم کرنا اور اپنے آپ میں یہ داخل کرنا، لوگوں تک پہنچانا۔ اور ہندوستان کے آئین کے لیٹر نمبر 5 پر لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے ہر ویکتی کو یہ چاہیے کہ ہندوستان کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ اپنے دماغ میں، اپنے سمجھ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔